پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی اور سرکار نے اس کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام کے اوپر جتنی مصیبتیں تکلیفیں آئی انہوں نے برداشت کیا، اس کا ایک نیا پیسہ اگر ہمارے اوپر آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گھر کو چھوڑا اسلام کے خاطر، رشتہ داروں کو چھوڑا اسلام کے خاطر، مکے میں پیدا ہوئے مدینہ گئے، ساری جائیداد مکے میں رہ گئی، خالی ہاتھ مدینہ منورہ۔ کفار و مشرکین کی طعنہ، کفار و مشرکین کی ظلم و تشدد حد سے بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کرنے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف، دوپہر کا وقت تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، گرم لو میں آپ کیسے تشریف لائے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر، تمہیں ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ کچھ لوگ تو حبشہ گئے، حبشہ سے واپس آئے، پھر حبشہ چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی، تو رونا غم کا بھی ہوتا ہے، رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا ہاں، جبھی تو میں کہنے کے لیے آیا ہوں تم بھی ساتھ جاؤ۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی تھے، لوگ اپنی چیز رکھنے کے لیے دیتے تھے، اور آپ کی امانت مشہور تھی، آپ امین کہہ کر پکارے جاتے۔ اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی آپ کو لوگ امین بھی کہہ کر پکارتے، صادق اور سچا کہہ کر پکارتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بلائے، بلانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج رات ابوبکر کو لے کر میں مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ علی تمہیں ایک کام کرنا ہے، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ہمارے پاس رکھی ہوئی، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کو دے دیں، مگر یہ امانت کی چیزیں ہیں، تم سنبھالو اور میرے بستر پہ آج رات تم کو سونا ہے۔ بتائیے کتنے خطرے کی گھنٹی ہے، چاروں طرف سے پہرا، کفار و مشرکین تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ ادھر سے نکلے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سما کیا بجھے گا جسے روشن خدا کرے۔ نادان تو تلواروں کی جھنکار سے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈبانا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تھوڑی سی دور اٹھا، فاق سینا سورہ یاسین کی آیت ہے، من بین ایدیہم سد ومن خلفہم سد فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ تھوڑی سی دور اٹھاؤ، پڑھو، پڑھ کر ان کو ان کے طرف مارو، مارے آنکھ مسلتے رہ گئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کاشان نبوت سے باہر اس کے بیچ ان کر کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ سرکار ادھر چاروں طرف سے پہرا لگا ہوا،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے اپنے حجرے سے نکل کر چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے اپنی جان پر کھیل رہی تھی. چاروں طرف سے دشمن تلوار لیے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر میں سرکار سنائے. تو حضرت علی کو تو نیند نہیں آنی چاہیے. ارے بھائی اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے, آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے, سلیم صاحب کے یہاں کوئی اگر مہمان پہنچ جائے, اچھی طرح سے کھانا کھلائیں گے, سب کچھ کریں گے, بستر کر دیں گے, اس کے بعد کہیں گے اس پہ آپ آرام کیجیے. جب وہ لیٹنے کے لیے جائے گا تو اس کے بعد سلیم صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ دیکھو سامنے ایک بل ہے, یہ جو سوراخ ہے اس سے روزانہ سانپ نکلتا ہے, تو سلیم صاحب یہ کہہ کر تو چلے گئے اپنے روم میں, اور تو سو گئے, مگر مہمان کا اولیا کھائے. آپ یہ سوئے گا تو کیسے سوئے گا؟ سلیم صاحب نے تو دکھا دیا کہ یہ بل ہے اس سے سانپ نکلتا ہے. اب یہ مہمان بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ سانپ نکل کر مجھے ڈس لے, اسی لیے پوری رات جاگتا ہوا رہے, اس کو نیند نہیں آئی. تو اے علی, دشمنوں کے نرگے سے نکل کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئی, مگر اس بستر نبوت پر آپ سوئے تو کیسے سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات خدا کی قسم مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ ایسا نیند مجھے کبھی آئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاؤ, دشمن گھیرے رکھے ہیں, تلواروں کی جھنکار ہے, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ملادی آرام سے سو جاتے ہیں. جب صبح کا سفیدہ نمودار لوگ جھانک کر دیکھے تو کوئی کہتا ہے کہ ہاں محمد عربی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کہتا نا یہ تو محمد علی نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت علی. حضرت علی کو پکڑا, پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا, کہنے لگا کہ کہاں گیا, بتاؤ کہاں گیا. اس نے کہا کیا پتا, رات کو نکل کے کہا. غلط کے یہ کفار و مشرکین تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امانت دی گئی تھی وہ امانت کو ماننے میں لگے. اب یہ کفار و مشرکین پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. غار ثور میں جب پہنچے, غار ثور بہت پرانا غار تھا, سوراخ تھا, کس زمانے میں بنا تھا. جب وہاں قریب میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, راستے میں کانٹے اونٹے بھی ہیں, یہ پرانا غار ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف رکھیں, سب سے پہلے میں جاتا ہوں, اگر اس کے اندر کوئی کیڑے کانٹے ہوگا تو اسے دور کر دوں گا, کوئی کانٹا ہوگا تو اسے صاف کر دوں گا, پھر آپ تشریف لائیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے منہ بیٹھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھو, جب سرکار کے ساتھ چل رہے تھے غار ثور تک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں تو کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں تو کبھی پیچھے چلتے ہیں. آگے چلنا ویسے بہترین نہیں سرکار کی حفاظت کے لیے کہ اگر کوئی کانٹا چبھے تو ابو بکر کے پاؤں میں پہلے چبھے, کوئی دشمن کا اگر وار ہو تو ابو بکر کے اوپر ہو. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی حفاظت کے خاطر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر صاف صفائی کی, اس میں بہت سارے بل, جو میں ابھی کہا نا کہ سلیم صاحب اگر بتا دے کہ یہاں بل ہے اس سے سامنے کھلے گا تو مہمان سوئے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ بہت سارے بل ہیں.
اب اس کو بند کریں تو کیسے کریں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جو کپڑا کو پھاڑ کر ہر سوراخوں کو بند کیا. بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بڑا تھا، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، کس سے بند کر؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایڑی اس میں لگا اور اس سوراخ کو بند کر کے رکھا. اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے سے آواز سرکار اندر دستے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ کافی وقت ہو گیا، آپ تھک گئے ہوں گے، میرے جانوں کے اوپر سر رکھ کر آپ آرام فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جان مبارک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیے کے اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیتا ہے ایک کیکر کا درخت یا ببول کا درخت فوراً وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس گاد کے منہ کے اوپر آ کر وہ لگ جاتا ہے. ببول کا درخت آ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت دیکھو کہ اس میں فوراً ایک کبوتری آتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے، اس میں انڈے دیتی ہے، اڑ کر چلی جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے مکڑی آتی ہے اور اس کے اوپر پورے اس گاد کے اوپر وہ جالا نہ. اب راستہ بند ہو گیا، کچھ تو کھلا تھا، باہر کی آواز اندر جائے، اندر کی آواز باہر آئے. کفار و مشرکین وہاں تک پہنچنے والے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے، اسی دوران ایک سانپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک کو ڈس لیا. محبت دیکھو رسول کی، ڈس تو لیا، تکلیف ہوئی، مگر سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت دیکھو، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر جگاؤں گا تو آرام میں سرکار کا خلل پڑ جائے گا. اللہ اکبر. گرج کے جگاتے نہیں ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق ایڑی لگائے ہوئے ہیں، سانپ ڈس لیا ہے، جسم میں تکلیف ہو رہی، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے. بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا اور وہ آنسو زمین پر نہیں سرکار کے رخسار پر پڑا. پڑھنا تھا، سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے ارشاد فرمایا ابوبکر تجھے کیا ملال ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یار غار نے مارے غار نے یار غار کو ڈس لیا ہے. یا رسول اللہ میں تو آپ کا یار غار ہوں، یہ مارے غار تھا، غار کا جو سانپ تھا اس نے مجھے ڈس دیا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لاؤ اپنا لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ سانپ کتنے دن تک وہاں بل بنائے رکھا تھا اور اتنے بل کیوں بنایا تھا؟ اس سانپ کو بھی معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن مکہ چھوڑ کر جب مدینے کے لیے روانہ ہوں گے تو یہی ایک غار ہوگا جس میں سرکار تشریف لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کی زیارت کروں گا. اسی لیے بہت سارے بل بنا رکھے تھے کہ ایک کو اگر کسی نے بند کر دیا تو دوسرے سے دیکھ لوں گا، دوسرے کو اگر بند کرے گا تو تیسرے سے دیکھ لوں گا، تو دیکھنے کا ذریعہ تو مل جائے گا. بلاکن نرم نازک کوئی جگہ ملی جس سے سرکار کی زیارت کی ہو.
400 برس تک اس پہاڑ کے اندر وہ سانپ انتظار کر رہا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سانپ نے ڈس لیا تھا، اور جس کو سانپ ڈس دیتا ہے تو اثر ختم ہونے کے بعد فوراً اس کو پیاس بھی لگتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کا احساس ہوا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، تھوڑی سی دور آگے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 قدم چل کر گاڑی کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے، پانی پی لیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب یہ کفار و مشرکین یہاں آئے، کوئی تو کہتا ہے اس کے اندر گیا، یہاں تک تو نشان ہے پاؤں کا، آگے نشان نہیں، اس لیے کہ پہلے تو سرکار بھی چل رہے تھے، سرکار کے قدم مبارک کے بھی نشان تھا، ابو بکر کا بھی نشان تھا کہ 2 آدمی کے نشان تھا، اور آگے جا کر یہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی آدمی کا نشان ہے، اس کے اندر گیا ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس کے اندر کیسے جا گا، یا ببول کا پیڑ ہے، کبوتری گھونسلہ دے کر انڈا دی ہے، اور مکڑی نے جالا تان دیا ہے، تو اس کے اندر گیا کیسے، یہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے تو وہ سماج کا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کچھ بات کر رہے تھے تو وہ لوگ سن رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبرا، ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو لگے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت گھبراؤ، ہمارے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات 3 دن ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ یہ غار ثور ہے جہاں وحی کی شروعات ہوئی تھی، وہ غار حرا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ محبت۔ جس نے سرکار کی زیارت کر لی تو انشاءاللہ العزیز اس کا بیڑا پار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے یہاں پیدا ہوئی، حضور سے عمر میں کم چھوٹے پیدا ہوئی۔ جب پیدا ہوئے تو پورے محلے میں گلی کوچے میں شور مچ گیا کہ ابو طالب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے، اگر لڑکی ہوتی ہے تو چپ چاپ، اگر لڑکا ہوتا ہے تو ڈھنڈورا پیٹتے، اگر پاس میں نہیں ہے تو پڑوسی والے ڈھنڈورا پیٹتے۔ تو ابو طالب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی، وہ خوشی ہوئی، لڑکا ہوا خوشی نہ ہو۔ جب خوشی ہوئی تو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، آ کر جب دیکھے تو دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے۔ پہلے تو خوشی ہوئی کہ ابو طالب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، خوشی منا رہے، اور جب دیکھے تو دیکھنے کے بعد غم منا رہے کہ پیدا تو ہوا ہے مگر اندھا ہے، آنکھ بند ہے۔ حضرت علی کی آنکھ کھلی نہیں کہ لڑکا تو ہوا ہے ابو طالب کے یہاں، نام تو رکھا ہے اس کا علی، مگر کیا ہے وہ اندھا ہے، آنکھ سے دکھ نہیں رہا ہے، آنکھ بند ہے، چوپٹ ہے۔ اب کیا کریں؟ غرض کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر گئے، حضور کے گود میں دی، گود میں دینا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ڈھنڈورا پیٹ کیا تھا کہ اندھا ہے، سرکار کے گود میں جب دیے تو حضرت علی نے آنکھ کھول لی۔ یہ حضرت علی کا آنکھ کھولنا اس بات کی دلالت دیتی ہے کہ
کہ حضرت علی کا منشا یہ تھا کہ جب میں پہلے دیکھوں تو جناب محمد رسول اللہ، جب دنیا کی دوسری چیز دیکھوں گا، چاند کو بعد میں دیکھوں گا، سورج کو بعد میں دیکھوں گا، ستارے کو بعد میں دیکھوں گا، ماں کو بعد میں دیکھوں گا، باپ کو بعد میں دیکھوں گا، اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ گود میں جاتی آنکھیں کھلی۔ یہ دیکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ نے اس کے دل میں القا ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کے سینے میں جو بزرگان دین ہیں ان کی سچی محبت ہم سبوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ڈال۔ تو میں کہہ رہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کی فاتحہ ہے، تو یہ فاتحہ نظر و نیاز سب کے لیے۔ جب کوئی نیاز دینے کے لیے بیٹھو تو سیدنا امیر حمزہ کا بھی نام لے لو، حضرت علی سے کرنی کا بھی نام لے لو، اور جس کو نہیں جانتے ہو تو یہی کہہ دو کہ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے روح کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ تو جس کو جانتے ہیں ان کو بھی پہنچے گا، جس کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی پہنچے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ حضرت علی سے کرنی کے لیے ہو یا حضرت امیر حمدانی کے لیے ہو، غرض کے ہر ایک کے۔ تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ آج 15ویں شب ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں خاص تجلی فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا چاہے تو میں سے شفا دے دوں۔ کوئی لا اولاد ہو، اولاد چاہے تو اولاد اس کے گود بھر دوں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگاری چاہے تو میں سے روزی سے مالا مال کر دوں۔ دینے والا کوئی ہے نا، ساری چیزوں کا خزانہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں۔ اللہ جسے نواز دے اس کے بعد پھر وہ دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ یؤتی، اللہ یؤتی وانما انا کاتب، کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور اللہ کے دیے سے میں اسے بانٹا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دینے والا حقیقت میں رزاق خدا ہے، اور خدا کے دیے ہوئے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا۔ کتنا جنم لے گا آج کی رات فیل بنے گی، لوگ سمجھتے نا مردوں کے لیے، مردوں کے لیے کتنا جنم لے گا ایک سال میں، کتنا مرے گا وہ بھی آج فیل بن جاتا۔ کون سعودی عرب جائے گا وہ بھی فہرست بن جاتی۔ کون دوئی دعا قطر جائے گا یہ بھی فہرست میں لکھا۔ کس کو کتنی روزی ملے گی یہ بھی آج فہرست ہے۔ کہاں تو بارش ہوگی، کہاں بارش نہیں ہوگی، کہاں تیز آندھی چلے گی، کہاں دھیمی ہوا چلے گی، یہ ساری چیزوں کی فہرست آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ حالانکہ سارا کاروبار خدا کے ہاتھ میں ہے، سارا لین دین خدا کا ہے، سارا لین دین خدا کے ہاتھ میں، مگر اللہ تعالیٰ آج کی رات سال بھر جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ برباد ہوگا، جو کچھ سنورے گا، یہ سب کچھ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ تو حقیقت میں دینے والا اللہ ہے اور مجازی دینے والے وہ فرشتے ہیں۔ بارش جو برستا ہے یہ بھی تو اللہ کی حکمت ہے،
مگر بارش کا فرشتہ اور ہے، بادل کو جو چلاتا ہے وہ فرشتہ اور ہے، ہر چیز کے لیے ارادہ ارادہ۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو شہداء کی قبروں پر ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے 15ویں کو لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ تو قبرستان جانے سے مطلب کیا ہے؟ وہاں دعا درود کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور جب وہاں جاؤ گے تو پھر وہاں اپنے لیے بھی توبہ کرو کہ ہم آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جائے عبرت حاصل کرنے کی جگہ۔ جب قبرستان آدمی جاتا ہے تو اس سے نصیحت حاصل ہونی چاہیے، عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے آج یہ شہر کا مسافر لیتا ہوا ہے، کل ہم کو بھی یہاں کر لے، ہم کو بھی کوئی لا کر سلائے گا۔ عبرت حاصل ہونی چاہیے، لیکن عبرت کچھ نہیں۔ جس طریقے سے مردے کو ہم دفن کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے عبرت کو بھی دفن کر دیا۔ اگر عبرت ہو تو ہماری مسجد آباد ہو، اگر عبرت ہو تو ہمارا مدرسہ آباد ہو، اگر عبرت ہو تو بڑے چھوٹے کا عزت و احترام ہو، اگر عبرت ہو تو ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، اگر عبرت ہو تو بڑے بھائی کے ساتھ محبت کرے، اگر عبرت ہو تو پڑوسی کے وہ حق کو ادا کرے۔ عبرت ہو جب نہ، اس لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا۔ جو بچوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، عالموں کا احترام نہ کرے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ نہ عالموں کی قدر ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ مؤذن کی قدر ہے، نہ مدرس کی قدر ہے، نہ بڑے چھوٹے کا ادب و احترام ہے، نہ باپ بیٹے کا کوئی لحاظ ہے، کوئی نہیں۔ دھیرے 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 سب ختم ہوتے جا رہے۔ اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اس رات میں